السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان. ہم کچھ دنوں سے فوکس کیے ہوئے ہیں پالیٹکس پہ. بلوچستان کی صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے اور بہتری کی طرف امید ہے کہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. یہ جو معاملہ ہے پاکستان میں معیشت کا، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ برسوں سے یہ سیاست کا ایک بہت کلیدی حصہ ہمیشہ سے تھا، لیکن نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس کے بغیر، اکانومی کو بہتر کے بغیر یو کی ناٹ سکسیڈ ان یور پالیٹکس. تو اب پچھلے کچھ دنوں میں 2-3 معاملات سامنے آئے جس پر ہم نے سوچا آج ڈسکشن کر لیں. ایک تو پی آئی اے کی نجکاری، دوسرا معاملہ آئی پی پیز معاہدے، تیسرا بیرون ملک جو سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ایس آئی ایف سی کی بات ہوئی تھی، پھر پیسہ یو اے ای سے اور سعودی عربیہ سے آنے کی بات ہوئی تھی. چائنا کو ہم اس لیے اس میں نہیں کیٹیگری میں ڈالتے بیکاز چائنا کہ ہمارا ایک خاص رشتہ، وہ انویسٹمنٹ ایک آ رہی ہے جنرلی. اور پھر ہم آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ یہاں جہاں تک ایک بیسک اگریمنٹ ہے وہ تو اس پہ تو کلیئرنس آ گئی ہوئی ہے، لیکن جو بورڈ میں جانا ہے پاکستان کا کیس اور پھر جو ہونی ہے ڈسپرسمنٹ وغیرہ، اس میں کچھ دیر ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، ہم نے دعوت دی ہے آج شاہد خاقان نواسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر، اینڈ ہی از ہیلڈ امپورٹنٹ منسٹریز، انرجی کی بھی کی ہیں اور یعنی پی آئی اے کو بھی ہی واز اے چیئرمین اپنے انیشل سالوں میں جب سیاست نے جوائن کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انرجی کمیٹی وغیرہ میں پی ڈی ایم 1 میں شہباز شریف صاحب نے ان کو بہت انوالو کیا اور ویسے بھی یہ ان معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے. اب یہ ہی از ناٹ اونلی فارمر پرائم منسٹر، ہی از کنوینر عوام پاکستان پارٹی. بہت شکریہ شاہد صاحب آنے کا پروگرام میں. شاہد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، تو سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ ود پی آئی اے، کیونکہ پی آئی اے کا جو شروع میں جب بات ہوئی پچھلے کچھ مہینوں میں تو یہ لگا کہ کہا گیا کہ جیسے فورن جو ہیں ایئر لائنز وہ دے آر ویری انٹرسٹڈ، پھر کرتے کرتے جو 6 کا گروپ ہوا وہ پاکستانی تھے سب، وچ از فائن. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جو کمیٹی ہے، سینٹ کمیٹی شاید آن پرائیویٹائزیشن، سینٹ یا جو ہے نیشنل اسمبلی کمیٹی، اس میں بتایا گیا، سیکرٹری پرائیویٹائزیشن نے کہا کہ جو پاکستان کی 6 تھیں ان میں سے بھی شاید اب 2 کا انٹرسٹ رہ گیا، اور یہ کہا کہ ابھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے پرائیویٹائزیشن کی ڈیٹ کو، اب شاید اکتوبر میں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ یہ ایک مشکل پرائیویٹائزیشن ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا چیز بیچ رہے ہیں. ایسٹس تو پی آئی کے پاس ہیں کوئی نہیں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے، کیونکہ اس کا نہ ہونا پھر آپ کو مزید دشواریوں اور مزید آپ کا بوجھ بڑھتا جائے گا، کیونکہ کئی ارب ڈالر کا بوجھ آپ اٹھائے ہیں پی آئی پہ. تو یہ اس سال بھی شاید جو آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ہے وہ لاس ہے، وہ کوئی 70-80 ارب کے قریب ہو گیا ہے. اور یہ کم ہوتا ہے، یہ اصل میں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شو نہیں ہوتی، وہ بعد میں ان کا امپیکٹ آتا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ 2 جو میں نے دیکھے ہیں نام، اس میں 2 گروپس ہیں جن کے ساتھ فارن ایئر لائنز ہیں، تو ان میں سے شاید ان کا انٹرسٹ ہو. اچھا شاہد صاحب، جو ہم نے دیکھے گروپس کے نام، اس میں جیسے کوئی سوئس کمپنی وغیرہ کے نام تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں لگا کہ کوئی ایئر لائن ہے. اٹ سیمڈ لائک کوئی کنسلٹنگ گروپس وغیرہ فورن، بٹ آپ فرما رہے ایئر لائنز ہیں. جی ایئر لائنز ہیں، جس طرح فلائی جنا ہے، ان کے ساتھ ایئر عربیہ ہے. ایئر عربیہ جو شارجہ کی ایئر لائن ہے، اچھی ایئر لائن ہے. اور ایک اور گروپ ہے اس کے ساتھ بھی ایک میں نے سنا ہے ٹرکش ایئر لائن ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 آپشن شاید، یہ 2 گروپ ہیں جو شاید آپ کو اللہ کرے وہ لے لیں، کیونکہ اس میں پیسے کی توقع مت رکھیں، پیسے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. تو لیکن کم از کم آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو جب ہم نے یہ پرائیویٹائزیشن کے راستے پر چلیں پی آئی اے کی، تو جو سٹیٹمنٹس انیشل آ رہی تھیں اس سے تو لگتا ہے کہ
کیا ہمیں یہ سمجھ تھی کہ یہ کتنا مشکل ہوگا؟ نہیں، یہ سمجھ نہیں تھی، کیونکہ اس کاروبار میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف جو کاروبار جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا مشکلات ہیں، وہ آپ کو بظاہر بیلنس شیٹس میں یا ریکارڈ میں نظر نہیں آتی. وہ بہت بڑی لائبلٹی ہے. میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں، اگر مجھے آپ بات کریں پی آئی اے کی تو میں یہ کہوں گا کہ $300 ملین کے قریب مجھے چاہیے ہوگا آپ سے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے. اتنا بڑا ایک اس کے اندر ہول ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا کتابوں میں. کوئی ایسٹ نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں جو آپ خرید رہے ہیں. وہ کہا جاتا تھا روٹس اینڈ لینڈنگ نہیں، روٹس وہ سب زمانے ختم ہوتے. لینڈنگ رائٹس، چند لینڈنگ رائٹس ہیں لندن میں، وہ بے شک حکومت رکھ لے، اس میں آدمی کی اور کسی اور ایئرپورٹ پہ جا سکتا ہے. وہ ایسا ایسٹ ہے نہیں جس کی کوئی ویلیو ہو جو آپ خرید رہے ہیں. ایک آپریٹنگ بزنس ہے، وہ بھی لاس میں جا رہا ہے. تو اس لیے اور بڑے بڑے ہولز ہیں اس کاروبار. جی، بٹ جیسے آپ نے خود کہا کہ وی وڈ پرے اینڈ ہوپ کہ انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے یہ سوال ایک بہت بڑا اٹھتا ہے، ہماری اپروچ اور جو مینجمنٹ کتنی ہماری ہے ان معاملات میں، پروفیشنل جنرلی میں بات کریں، کیونکہ ایک آپ جو پروجیکشن کرتے ہیں اس حوالے سے جو ایکچول ہوتا ہے. اب آئی پی پیز کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک تھا کہ جی آئی پی پیز جو ہیں ہم کانٹریکٹ کو چینج کریں گے، اور کافی ایک لگ رہا تھا کہ ایک بڑی ویو ہے مختلف اطراف سے کہ جی آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کو ہر صورت میں تبدیل کرنا ہے اور ختم کرنا ہے اور ری نیگوشیٹ. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ حالانکہ اورنگزیب صاحب جو تھے فائنانس منسٹر، وہ انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دس، وہ ساورن گارنٹی ہے. اب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ انرجی منسٹر صاحب ان کا بھی آئی ہے اسٹیٹمنٹ ان کی کہ نہیں وی وونٹ ڈو اینی تھنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب ایک چیز اٹھاتے ہیں کوئی سیریس معاملہ، ہم اپنی تھنکنگ کرتے ہیں کافی. نہیں، بالکل نہیں کرتے. ہم پہلے بات کرتے بعد میں سوچتے. یہ بدقسمتی ہے، اور یہ اس نے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ تباہ کر دیا ہے. یہ آپ آئی پی پیز نہ کسی نے دیکھے ہیں کہ ان کا یہ ایشو کیا ہے، بجلی کا ایشو ہے کیا، آئی پی پیز میں آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے جو حساب لگایا 78% جو آئی پی پیز ہیں ان کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد جو 22% رہ جاتے ہیں اس میں سے بھی کوئی 6% جو ہیں وہ آپ آلریڈی ان سے نیگوشیٹ کر چکے ہیں. تو صرف 3 چائنیز پلانٹس رہ جاتے ہیں جس میں آپ نہیں کر سکتے. تو then what's all this noise about? میں اس لیے حیران تھا کہ بات کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آئی پی پیز جو ہیں یہ ساورن گارنٹیز ہیں. آپ نے کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں، یہ نیگوشیٹڈ نہیں ہے. آپ نے ٹیبل پہ رکھے تھے، یہ کانٹریکٹس ہیں، یہ سائن کر دیں، یہ ٹیرف ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے. ابھی بھی سارے اس طرح لگے ہیں، ڈفرینٹ اس کی پالیسیز کے تحت لگے ہیں. اور یہ ساروں میں جو اس میں جو آربیٹریشن ہے وہ لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن میں ہے. وہاں پہ آپ کچھ بھی کریں گے آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. آلریڈی کچھ آئی بی پیز گئے ہوئے تھے، وہ جیتے ہوئے ایک کیس، دوسرا کیس بھی شاید وہاں چل رہا ہے. تو اس کو بڑی سمجھداری سے مینیج کرنا ہے. ہم نے ریکارڈ ایک سے سیکھا نہیں تھا. نہیں، کچھ نہیں سیکھا. ریکارڈنگ تو عدالت نے کیا تھا. یعنی آپ بہت بڑا نقصان اس یعنی کہ عدالت ہماری تھی نا، میرا کہنے کا مقصد پاکستان نہیں، آپ کی نہیں تھی. وہ عدالت کر کیا رہی تھی؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. پتہ نہیں انہوں نے کانٹریکٹ پڑھا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، بٹ آئی مین ہاؤ ڈز ان اے کنٹری لک ایٹ اے کنٹری جہاں آپ کہیں کہ اس کے جو ہائیسٹ کورٹ ہے آف دا لینڈ وہ اسے جی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے. دیکھیں، پڑھنا چاہیے نا. تو حالانکہ وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں تھا، صوبائی حکومت کا تھا. جی جی. لیکن چونکہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی تھی آسٹریلیا کے ساتھ، جہاں وہ کمپنی جس کی تھی، تو انہوں نے اس کو انووک کیا اور وہ جیت گئے کیس. اگر وہ وہاں ہار بھی جاتے، ابھی ان کا جو لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس کے اندر دوسرا ان کے پاس چانس موجود تھا. وہاں تو آپ کو جیتنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. بہت بے پناہ غلطی ہیں اب اس میں نہیں. تو سوال یہ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اب آگے جو بڑھ رہے ہیں وہ ان غلطیوں کا ازالہ کیے ہوئے اور کتنا سیکھ کے بڑھتے ہیں.
That's the big question. جی بالکل، جس میں آئی پی پی بڑا کریٹیکل ہے. یہ شکر ہے کہ سمجھ آ گئی حکومت کو، کیونکہ آپ نے اگر ان کو چھیڑا، ایک تو ہوتا ہے نا نیگوشیٹ ٹیبل پہ، اگر آپ دباؤ کے تحت کچھ کوشش کریں گے نا کہ ہم حکومت ہم تمہیں دبا لیں گے، جو کچھ تمہیں جس طرح ہوتا ہے ہماری حکومت کا رویہ، تو اس میں پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھول جائیں آپ ملک کے اندر، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دیکھیے حکومت کا تو رویہ اس میں نہیں تھا، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ شاید صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ہم تو پچھلے 3-4 دن سے مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو who are actually in the business، اور بتا رہے ہیں کہ کتنی انڈسٹریز ہٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہاں آپ ایک catch-22 سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کس طرح سے ریزالو کریں، بیکاز بجلی کی جو پرائس ہے اٹ از اے ڈائلیما. جی اس کے وجوہات کیا ہیں یہ پتا کریں نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرا وجوہات دیکھیں، بجلی مہنگی کیوں ہے. سب سے بڑی اس میں جو پہلا فیکٹر ہے وہ ڈالر کا ریٹ ہے. جب ڈالر 3 گنا بڑھ جائے گا تو روپے میں بجلی بھی 3 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ پلانٹ بھی ڈالر سے لگتے ہیں، ان کا فیول بھی ڈالر سے آتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ کی بہت کم بجلی تھی، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کو یاد ہے نا 2013 میں. جی بالکل. تو 90 ارب یونٹ ہم استعمال کرتے تھے اس وقت، بناتے تھے اور سارے استعمال ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پلانٹس لگائے، آپ چلے گئے کوئی 140 ارب پہ. 50% 2-3 سال کے اندر، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک بڑے ملک میں 50% کنزمپشن بجلی کی بڑھ جائے. اور واٹ ایکسپلین دیٹ شاید سر؟ جی سپریس ڈیمانڈ تھی، وہی لوگ بجلی استعمال کرنا چاہتے تھے، آپ کے پاس تھا نہیں. تو اور توقع یہ تھی کہ جو آپ کی گروتھ ریٹ ہے جو اس وقت 5-6% چل رہا تھا، تو یہ 200 ارب پہ چلی جائے گی. لیکن وہ چونکہ معیشت خراب ہو گئی، ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا، تو معیشت اب ڈیمانڈ اب کنزمپشن آ گئی 110 پہ. اس لیے تو بجلی اگر اس پہ ہوتی 200 ارب یونٹ بکری ہوتی تو آج 10 روپے تو وہ آپ کو فرق پڑ جاتا. ڈالر کا 10 روپے اور فرق پڑ جاتا، تو 20 روپے آپ کو یہ کم ہو جاتے. تو یہ بات پہلے ہی اس بات کو سمجھیں کہ بجلی معیشت سے لنکڈ ہے. اگر ہم نے معیشت تباہ کر دی تو بجلی والے کچھ نہیں کر سکتے، کارخانے لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں سوری، آج کل تو جو انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ تو شکایت یہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت کی وجہ سے معیشت خراب ہو رہی ہے. جی یہ مرغی اور اس والی بات ہے. آپ اگر آپ 6% پہ گرو کر رہے ہوتے اور آپ کو روپیہ 100 پہ ہوتا تو آج یہ آئی پی پی پچھلے سال بھی یہیں تھے، اس سے پچھلے سال بھی تھے، 5 سال پہلے بھی ادھر ہی تھے. لیکن اس کا کیوں یہ مسئلہ نہیں تھا؟ کیونکہ روپیہ جو تھا وہ 100 روپے پہ تھا ڈالر، اور معیشت آپ کی گرو کر رہی تھی، آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی بجلی کی، تو وہ کاسٹ اسپریڈ آؤٹ ہو رہی تھی. تو اب آپ نے جب یہ آپ کا حال، تو اب معیشت کیسے درست ہوگی؟ آپ نے پہلے کہا معیشت اور سیاسی عدم استحکام، ریورس بات ہے. ہاں صحیح بات. معیشت اس وقت ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، یہ پہلی چیز. اور سیاست میں آپ سکسیڈ نہیں کر سکتے معیشت ٹھیک نہیں سیاست آپ سکسیڈ کریں گے، آپ کر سکتے ہیں اگر پہلے ہم نے سیاست ٹھیک کرنی ہے، ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے. یہ فری فار آل جو ہم نے ملک چلا رہے ہیں، اس طرح ملک نہیں چلتے. آئین ملک میں ایک آئین ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. جس ملک میں قانون نہیں ہوگا وہ نہیں چلے گا. اگر آپ آئی پی پیز کے معاہدے ری نیگوشیٹ یونیلیٹرلی یعنی از خود کرنا چاہتے ہیں، وہ قانون کے خلاف ہے. قانون کے خلاف. یہ بتائیے گا کہ ایس آئی ایف سی اور ایس آئی ایف سی کو نہ بھی اس میں لائیں تو جو سعودی انویسٹمنٹ اینڈ یو اے ای کی ایک بہت ہی زیادہ تھی اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ، اور ایک پروجیکشن ایسا تھا کہ جی بس یہ آیا پیسے، اتنے پیسے آئے اتنے کی، تو وہ تو کچھ بھی نہیں آیا. اور سنا سعودیز کہتے ہیں جی اپنے لوگوں کو بھیجے، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں. آپ کو تو کچھ بیسکس کی بھی بتانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس چیز میں انویسٹ کریں گے ان کو بتائیں نا. یہاں توقع یہ تھی کہ ریکوڈک میں انویسٹ کریں گے، بالکل وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ریکوڈک 50% تو جو آپ کیس ہارے اس کمپنی کے پاس ہے، 25% صوبائی حکومت کے پاس ہے، باقی 25% 3
وفاقی حکومتی کمپنیوں کے پاس ہے, ان کو شیئر جو جی. اب دوسری بات یہ آئے گی کہ آپ اس کی ویلیو کیسے لگائیں گے, یہ سب سے بڑا ایشو یہ آئے گا, کیونکہ یہ کموڈٹی ہے, اس کی یہ پروجیکشنز کیا ہیں. اگر ریکوڈیک ایک بڑا کاپر کا ڈپازٹ ہے. شاہد صاحب, we've been discussing this for the last year and a half. یہ وہ ملک ہے جو کہہ رہے جی ہمارا حال اتنا برا ہے. یہی تو دیکھیں, آپ نے کوئی چیز بیچنی ہو, اپنے ہوم ورک کیا ہوتا ہے نا, کہ میں جو خریدنے والا آئے گا میں کہوں گا یار یہ میری اس کا پروسیجر ہے. کر رہے ہیں وہ جی, are we doing the homework that is needed? نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, سارے باتیں کرتے ہیں سمجھ ہوتی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں بھائی, آپ سے وہ آئیں گے, وہ کہتے ہیں مثلا اسپیسیفک بتائیں کیا چیز ہم نہیں کر رہے, بیکاز کیا چیز نہیں کر رہے, آپ کیسے بیچیں گے, کیا پروسیجر ہے بیچنے کا, ریکوڈیک کا جو اثاثہ ہے وہ آپ کیسے بیچیں گے. آپ کے پاس صرف 25% ہے, کہ آپ سارا 25% بیچیں گے تو کس قیمت پہ بیچیں گے, اس کا تعین کیسے ہوگا. تو کیا مطلب ہم نے 1.5 سال میں یہ کام نہیں کیا؟ نہیں ہوا نا. تو یہ جو یو اے ای کا وہ بھی تھا کہ ابھی آیا, یہ دیکھیں پیسے آ رہے ہیں, ہم ابھی آئے ہیں. کس چیز میں آئیں گے پیسے؟ ہم جو آتا ہے یہاں پہ اس کو ہم یہ 3-4 چیزیں دکھاتے ہیں. ایک ریکوڈیک ہے جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ریکوڈیک صرف 25% وفاقی حکومت کے پاس ہے. پھر ہمارے پاس یہ ایئرپورٹس ہیں, ہم ایئرپورٹس کے ایئرپورٹ, بھائی ایئرپورٹس پہ کتنا ریونیو ہے, کیا وہ یہ بہت بڑی ٹرانزیکشنز نہیں ہیں. پھر آپ ان کو پی آئی بتا دیتے ہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں آیا. پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں, یہ جو ہمارے پاس 4 RLNG کے پلانٹ ہیں جو ہم نے $4 ارب کے لگائے تھے. آج جب وہ پرائیویٹائز ہوں گے, وہ اس میں اگر آپ کو بہت پوری رقم مل گئی نا تو آپ کو $1 ارب سے کم آئے گی. ہم نے $4 ارب خرچ کیا ہے لگانے, جی, جو آپ کو ملیں گے وہ 1 ارب سے کم ملے گا. پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لگائے تھے اپنے پیسے سے, اپنے کیش دیا, اس کو نیپرا نے اب کنورٹ کر دیا انٹو IPP موڈ. تو ان 4 ارب میں سے صرف 30% جو ہے وہ ایکوٹی ہے, باقی لون میں کنورٹ ہو گیا ہے. وہ ایز اے IPP کے پیسے پیمنٹس آئیں گی تو آپ کو وہ پیسے ملتے رہیں گے اگلے 30 سال میں, یا جو بھی 25 سال رہ گئے. تو یہ بات اب ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں بہت سی میٹنگ اٹینڈ کی, وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے کہاں گئے جو ہمارا $4 ارب تھا. کہ یہ پلانٹ کی قیمت تو 4 ارب ہے, بالکل 4 ارب ہے, لیکن اب یہ کنورٹ ہو گیا IPP موڈ میں. تو ایکوٹی جو ہے وہ 1.2 ارب ہے, اس میں سے کچھ وقت گزر گیا تو 1 ارب رہ گئی ہے. اس کو اگلا ڈسکاؤنٹ کر کے خریدے گا, پوری قیمت تو نہیں دے گا. اور پھر آپ کو اگلے 25 سال میں وہ لوگ کمائیں گے کیپیسٹی پیمنٹ سے, جو آپ اب ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے ری نیگوشیٹ کریں گے. میں حیران ہوں. دیکھیں نیوکلیئر ہے, آپ حکومت میں تھے تو PDM 1 میں آپ نے کیا کیا؟ میں کافی سمجھایا, کافی کوشش کی, کوئی فیصلے نہیں کرتا کوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نیب رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. اسے نیب سے بیچارہ, نیب کو بیچارہ I never thought that day کہ میں بیچارہ نیب کو کہوں گی, لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ جو آپ نے باتیں بیان کیے ہیں اس کا نیب سے کیا تعلق. آپ نے کمپیٹنس کی بات کی, آپ نے پروجیکشن کی بات کی. آپ نے پروجیکشن کی بات یہ ہے, آج آپ ریکوڈیک بیچتے ہیں, جو سائن کرے گا نیب اس کو کل کیس بنائے گی. شاید صاحب you've identified more serious issues. میں آپ کو سیریس نہیں ہے, فیصلہ ہی کوئی نہیں کرتا. آج آپ کے افسروں کے پاس SIFC میں آرمی چیف وغیرہ سب اتنے انوالوڈ ہیں تو سر آخر فیصلہ اب ایک سرکاری افسر نے کرنا ہے, 3 کمپنیوں نے کرنا ہے جو اونر ہیں آج ریکوڈیک کے اندر, ان کے بورڈز نے کرنا ہے. کل نہ ان کو آرمی چیف صاحب پروٹیکٹ کریں گے, نہ SIFC پروٹیکٹ کرے گی. وہ کہیں گے دیکھیں کاپر آپ نے بیچ دیا جناب, آئی ڈونٹ نو, اس میں کاپر بھی ہے گولڈ بھی ہے, تو آپ نے بیچ دیا اس کو, مجھے نہیں پتا, $1,000 ٹن پہ, $1,000 ٹن پہ, ٹھیک ہے. اب تو قیمت $3,000 ٹن ہو گئی ہے, اور اگر وہ قیمت 400 پہ آ گئی تو پھر کوئی نہیں کہے گا کہ جی وہ تو آپ نے مطلب یہ اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. ویری کوئکلی بیفور وی کلوز دس سیگمنٹ, یہ IMF کی کوئی ڈیلے ہوگی شاید صاحب؟ جی IMF میں ڈیلے ہے. وائی؟ کنڈیشنلٹیز آپ نے میٹ نہیں کی.
اس سے زیادہ پبلک ڈبیٹ اس پہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ کی یہ ملک کا ایشو ہے, اور اس پہ لیکن اس کو سمجھیں, اور اس کا میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ ساری ڈبیٹ نہیں کرنی چاہیے, بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیڈ وی فالٹر اینی ویئر آرسیلوز؟ آپ کو فالٹ یہ ہے, نہیں میرا مطلب کہ انہوں نے ریزنیبل کنڈیشن, اس میں آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے کنڈیشنلٹیز دی تھی جو آپ نے اگری کی ہوئی ہیں, تو نہیں کرنی آپ نے سائن کیا, نہیں کرنی تھی نا, نیگوشیٹ ہو کے وہاں پر بات پہنچی تھی, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے, ٹھیک ہے, سب کہتے ہیں آئی بی پی ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا, کہتے ہیں نہیں اب نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, اس میں کنڈیشنلٹیز تھیں, اس کی کچھ کنڈیشنلٹیز آپ میٹ نہیں کر پائے, ایک میجر کنڈیشنلٹی آپ میٹ نہیں کر پائے, جس میں ہم سعودی عربیہ اور ایران سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کا تعلق پھر آپ کے سیاسی عدم استحکام سے. لوگ آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے, میں معذرت سے یہ کہتا ہوں, آج آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کے نظام کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ آپ کو ذمہ دار ملک نہیں سمجھتے. اپنا گھر درست کریں پھر آپ کو لوگ سیریسلی لیں گے. بٹ دس ڈیل ول کم تھرو آئی ایم ایف, جی ہو جائے گی, ڈیلے ہو گیا نا اس میں, اب آپ نے میں پھر یہ دیکھیں, اب میں آپ کے سامنے, آپ نے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہے, ریکو ڈیک کا ایشو ہے, سعودی یو اے کی انویسٹمنٹ ہے, آپ وہ مینیج ہی نہیں کر پاتے, آپ اگلے کو بتا نہیں سکتے میں کیا کرنا چاہتا ہوں. قوانین نہیں, میری ایڈوائس وہاں بہت لائق لوگ بیٹھے, ایڈوائس کی ضرورت اس لیے یہاں پر نہیں ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی مشکوک ہے, اس بات کو سمجھیں. پوری دنیا اس بات کو دیکھتی ہے, ہر آدمی دیکھتا ہے, اپنی آنکھیں مت بند کریں. پی ڈی ایم 1 میں کوئی مینڈیٹ مشکوک تو نہیں تھا؟ جی نہیں تھا نا, وہ تو آپ فیصلے نہیں کر پاتے نا ادھر, تو اٹس ناٹ جسٹ مینڈیٹ. دیکھیں وہ نیب بھی ہے, آپ کی کمپٹنس بھی ہے, آپ کا فیصلہ نہ کرنے, آپ کے فیصلے نہ کرنے کی جو بھرپور صلاحیت موجود ہے آپ میں, اس کا بڑا تعلق ہے اس بات سے. تو مطلب مختلف فیکٹرز ہیں, جی ایک فیکٹر نہیں, ایک فیکٹر نہیں. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. یہی جو ہم نے معاملات اٹھائے, پہلے سوال اٹھائے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, ہم اپنے جو اس وقت پینل ہے ان کے ساتھ یہی ڈسکس کرتے ہیں. آئی پی پیز کے معاہدے کے حوالے سے ہم بات کریں گے, آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہے, اور پی آئی اے کی نجکاری, اور پھر جو بیرون ملک سرمایہ کاری ہے, بیرون ملک سے سرمایہ کاری, اس پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت رانا احسان افضل صاحب ہیں, ہی از کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر. بہت شکریہ احسان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ فاروق, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا احسان یہ بتائیے گا ویری کوئکلی سب سے پہلے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں موڈیز نے ہماری ریٹنگ کچھ ایریاز میں بہتر کی, لیکن ساتھ آئی ایم ایف کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کنڈیشنالٹیز پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے دیر از سم ڈیلے, کہ ابھی تک ہمارا جو ہے اگریمنٹ وہ ان کے بورڈ کے اس پہ نہیں گیا, جو ایجنڈے پہ. تو حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گورنمنٹ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے, کوئی ہمیں آئی ایم ایف کی کا بورڈ اپروول میں کوئی پرابلم ہمیں نہیں نظر آ رہا. ایک انڈورسمنٹ جو ہے, جو ہمارے بائیلیٹرل دوست ہیں جن سے ہم نے رول اوورز لیے ہوئے ہیں, اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک پروسیس چل رہا ہے, وہ مکمل ہو جائے گا عنقریب, اور ہم پر امید ہیں کہ سپٹمبر میں جو بورڈ ہوگا اس کے اندر پاکستان کا ایجنڈا ڈالا جائے گا اور اپروول مل جائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا یہ جو ای ایف ایف ہے وہ اس کا بورڈ اپروول میں کوئی پرابلم ہمیں نہیں لگتا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ سپٹمبر میں ہو جائے گا, پہلے ایکسپیکٹیشن کو جون جولائی کی تھی. فاروق, از اٹ سیمنگ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا آسانی سے؟ جی نسیم, میرا ذاتی تجربہ کچھ ایسا رہا ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ 2 لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. پہلا لیول ہے اسٹاف لیول کا, جو اسٹاف پاکستان آتا ہے, دے آر موسٹلی تھورو پروفیشنلز, دے گو ایگزیکٹلی بائی دا بک. اور پھر یہ معاملہ جاتا ہے بورڈ کے پاس, اور بورڈ میں معاملہ یہ سیاسی ہو جاتا ہے. تو شروعات جو ہیں وہ معاشی ہوتی ہیں, اور پھر بورڈ تک پہنچتے پہنچتے یہ معاملہ سیاسی ہو جاتا ہے. اور اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ جاتی ہیں تو وہاں پہ جو بورڈ ممبر ہیں, ایک بورڈ ممبر ہے
ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہلاتا ہے یا امریکہ کی طرف سے آتا ہے, اس ایک بورڈ ایگزیکٹو ممبر کے پاس کوئی 8,31,000 ووٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو 8,31,000 ووٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کی جو پرابلمز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, کوئی $4 بلین کا گیپ ہے, کوئی $12 بلین کے رول اوورز ہیں, وہ کوئی اتنے بڑے نمبرز نہیں ہیں. معاملہ میرے نزدیک اس وقت جو ہے وہ سیاسی لیول پہ پھنسا ہوا ہے, وہ نکل نہیں رہا. اور وہاں پہ جو میرا تجربہ رہا ہے کہ مور دین اکنامکس پالیٹکس کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے, اور سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر طاقت کا ڈھانچہ ہے اور اس ڈھانچے کے اندر جو مؤثر ترین ستون ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک, اگر اس کے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے یا اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اور وہ مل نہیں پاتی, تو وہاں پہ جا کے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر معاملہ رک جاتا ہے. تو ایک تو وہ انڈے مرغی والا معاملہ ہے کہ رول اوور پہلے آئیں گے, گیپ پہلے پر ہوگا یا IMF آئے گا, اور دوسرا پیورلی سیاسی. اچھا, آپ جو فرما رہے ہیں مطلب کہ یہ آپ نے جو بات کی سیاسی اینگل کی وہ تو دکھائی نہیں دیا, مطلب اس پہ کوئی ہم نے زیادہ نہیں بات سنی اور نہ کوئی ہمیں اس طرح کی خبر ہے. بٹ آپ جو فرما رہے ہیں آپ کسی خبر کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں یا آپ کا یہ ہنچ ہے کہ سیاسی ایسپیکٹ ہے؟ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نمبرز ہیں, اگر اتنا بڑا ملک ہے, آپ نے $7 بلین کی اس کو جو پیکج دینا ہے, وہ آپ کا سٹاف لیول جو ہے وہ اس کو اس کی ذمہ داری لے چکا, اس کے اوپر سائن کر چکا ہے. یعنی کہ ہمارے سٹاف میں اور IMF کے سٹاف کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اب نمبرز رہ گئے ہیں 3-4 بلین کے, جو گیپ ہے, جو ہمارا 21 یا 22 بلین کی جو ریکوائرمنٹ ہے سال کی, اس میں 3-4 بلین کا گیپ رہ چکا ہے. تو وہ بہت تھوڑا ہے, تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سیاسی ہے اور کم معاشی. اچھا, بٹ جیسے ابھی احسان کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی تو اسیسمنٹ ہے کہ اٹ شوڈ کم بائی سپٹمبر. I guess we have no choice but to just wait and see. اگر احسان ہم اس پر آئیں PIA کی طرف, تو یہ نجکاری کا آپ کا ایک پہلی میجر نجکاری ہے, اس میں آپ دیکھیے جو 2 دن پہلے کمیٹی کو بتایا, اسٹینڈنگ کمیٹی کو, سیکریٹری پرائیویٹائزیشن نے, انہوں نے کہا کہ جی جو 6 پاکستانی بھی تھے بڈرز, اس میں سے بھی اب شاید 2 کا انٹرسٹ رہ گیا, اور انہوں نے کہا کہ اب یو آر ٹیکنگ ایکسٹینڈنگ دس ٹو اکٹوبر. میرا خیال ہے کہ اس کی جو فائنلائزیشن ہے, تو کیا are we running into major problems with PIA's privatization? جی, ابھی جو کوئی ایسی میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ 6 بڈرز ہیں اور وہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ابھی چل رہی ہے, بلکہ ان میں سے کچھ بڈرز نے تو اپنے خود کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوئے ہیں, کچھ انٹرنیشنل ہیں جو ان کی ڈیو ڈیلیجنس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو مجھے جو خبر ہے وہ تو یہ کہ وہ بڑا ڈیپ ڈاؤن ایسٹس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ جہازوں کے انجنز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیسی حالت ہے. تو وی آر پریٹی سیٹسفائیڈ جو یہ نجکاری کا پروسیس چل رہا ہے. اور دیکھیں, جب بائر سائڈ کی طرف سے وہ ایکسٹینشن مانگیں کہ ہمیں ابھی تھوڑی ڈیلیجنس کے لیے تھوڑا اور وقت درکار ہے, تو یہ تو ان کی سیریسنیس کو جو ہے وہ کنوے کرتا ہے کہ وہ کتنا سیریسلی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ختم ہوگی تو ہم ڈائریکٹلی بڈنگ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر تھی کہ جی 6 میں سے 2 کا انٹرسٹ رہتا ہے, دس واز بزنس ٹریبیون کی خبر تھی بیسڈ آن جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے, پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے سامنے پریزنٹیشن ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیکچولی صحیح نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق, کہ all 6 کمپنیز, اس کی وجہ ہے نا 6 کمپنیز نے پری کوالیفائی کیا اور اب وہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہے. ٹھیک, اب تو جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ تو بڈنگ پروسیس میں پتا چلے گا. اب تو بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس میں تو انہوں نے اپنی ایویلیویشن کرنی ہے, اپنی فیزیبلٹی بنانی ہے, اپنی انہوں نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ کتنی بڈ کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. اس کے بعد تو بڈنگ پروسیس ہے. تو 6 فرمز ہیو کوالیفائڈ, اور جب بڈنگ ہوگی اس کے اندر اپنی وہ بڈز پلیس کریں گے. اچھا, تو آپ کی نظر میں دس از مطلب حالانکہ ایکسٹینشنز کافی ہوتی رہی ہیں اور آپ کی انٹرپریٹیشن
جو ایکسٹینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوز ڈیپر نیڈ ٹو مور ڈیپلی انویسٹیگیٹ، دیرفور جو آپ کا ہے وہ پوٹینشیل بائر ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم، آپ کیا اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ دو باتیں نسیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مارچ کی 4 تاریخ کو یہ نئی حکومت آئی تھی، آج اگست کی ہو گئی 31 تاریخ، تو 180 دن میں یہ توقع کر لینا کہ پی آئی اے جیسا ادارہ جو پچھلے ہم 25 30 40 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں نجکاری کی، وہ پرائیویٹائزڈ ہو جائے گا، یہ توقع رکھنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا سمت درست ہے یا نہیں. اچھا، سمت میں جو ایک غلطی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایک خبر آئی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو 20,000 ملازمین ہیں پی آئی اے کے، جو بھی نیا بڈر ہوگا، جو نیا مالک بنے گا، وہ ان کو 5 سال کی ملازمت ان کی گارنٹی کرے. دیکھیے، اگر حکومت اس قسم کی رکاوٹیں سامنے ڈالے گی، اب جو پے رول کا بل ہے، سب سے بڑا بوجھ جو ہے پی آئی اے کے اوپر، وہ تو ان کے یہ 20,000 امپلائیز ہیں، ان کے جو 20,000 ملازمین ہیں. اگر حکومت یہ انسسٹ کرے گی کہ یہ 20,000 ملازمین کو 5 سال نئے مالک نے ملازمت گارنٹی کرنی ہے، تو پھر تو یہ پرائیویٹائز نہیں ہو پائے. اچھا، یہ جی، لیکن جسٹ آن این ایشو آف فیکٹ آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ مارچ میں شروع کریں اور ختم ہو جائے، بٹ یو شورلی، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ پروسیس شروع ہوا تھا پی ڈی ایم 1 کے وقت سے، پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی کیا، تو ان اے سینس یہ کنٹینیوٹی ہے. یہ کوئی مارچ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے سال بھر سے زیادہ ہو گیا، اس کو 2 سال ہونے جا رہے ہیں. Isn't that the case, فاروق؟ وسیم، 180 دن میں مزید 180 دن جمع کر لیں. اگر آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کے دن بھی گننے ہیں تو پھر بھی سال بھر بن جاتا ہے. جو 25-30 سال سے کوششیں ہو رہی تھیں، اس کو ایک پہیا تو لگا ہے. آپ نے دیکھا کہ مارچ کے فوراً بعد 3 ہفتے کی 4 ہفتے کی ڈیڈ لائنز آ رہی تھیں. جلد سے جلد بڈرز کو بلایا جا رہا تھا، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ اپنے ڈیو ڈیلیجنس کو جلدی مکمل کریں. وہ پروسیسز ہمیں پہلی حکومتوں میں کبھی نظر نہیں آئے. لیکن ابھی جو میں رکاوٹوں کی بات کر رہا تھا، جی وہ اہم ہے، وہ ڈالنا شروع کر دے گی. تو کوئی بھی بڈر جو ہے وہ اس قسم کی رکاوٹیں برداشت یا کنڈیشن نہیں برداشت کرے گا. ٹھیک ہے احسن، اس پہ کوئک کامنٹ بیفور وی گو آن دی بریک. یہ جو کہ 5 سال آپ رکھیں جو 20,000 ملازمین ہیں ان کو. دیکھیں، یہ تو جو ٹیکنیکل بڈز ہیں وہ کس قسم کی آتی ہیں اور فائنینشیل بڈز کس قسم کی آتی ہیں، اس کے اندر پھر ہم حتمی طور پہ کہیں گے کہ کوئی کیا بائر سائڈ کے کیا کنسرنز ہیں اور انہوں نے کس طرح کی آفر کی ہے. تو ابھی تک وی سی جو پروسیس ہے اس کو ہم پازیٹیو دیکھ رہے ہیں. جو ایکسٹینشنز انہوں نے بائرز نے مانگی اس کو بھی ہم پازیٹیولی دیکھتے ہیں، کیونکہ ورنہ اگر 1 مہینے کا ٹائم رکھا تھا اور بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس بھی جو ہے وہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوئی تھی، تو ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا. اس کے اندر پھر انہوں نے ایکسٹینشنز جو ہیں وہ مانگی، تو 1-1.5 ماہ کی ایکسٹینشن پہ ہی وہ چل رہا ہے ابھی. تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کو کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا. ٹھیک، اس سے پہلے کہ ہم ایس آئی ایف سی کے تھرو جو انویسٹمنٹ ہونی تھی اس پہ بات کریں، ویری کوئکلی میں چاہوں گی ایسے آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آئی پی پیز کے حوالے سے پچھلے کوئی مہینے بھر سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی کیس جا رہے کورٹ میں جا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں ریویو کریں، پھر کہیں سے یہ خبر آئی کہ جی اس کو دیکھ رہے ہیں، بالکل اٹ ول بی اوپنڈ اپ. اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے بار بار حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی نو یونیلیٹرل اسٹیپ ول بی ٹیکن آئی پی پیز کے کانٹریکٹس میں. تو ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 کام ہو رہے ہیں. ایک تو جو چائنیز ڈیٹ ہے آئی پی پیز پہ، اس کی جو ہے ری پروفائلنگ کی بات چل رہی ہے اور وہ کافی ابھی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پرنسپل پیمنٹس ہوتی ہیں ان کو مؤخر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس سے نتیجتاً ہمیں ریلیف ملنے کے امکانات ہیں ٹیرف کے اندر. تو ایک تو یہ پروسیس ہے. دوسرا جو ہے ایک کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے، وہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریویو کر رہی ہے کہ کہیں اگر جو 1994 اور 2002 کے ہیں کہ اگر کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے.
لیکن دیکھیں اس کو بہت زیادہ اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور وہ پروپیگنڈا جو ہے حقیقت سے مبنی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ حکومت کے جو آئی پی پیز ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس اپنی کیوں نہ چھوڑ دیں, تو لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹس میں تو آپ کی جو انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے, اب وہ بجلی بنائیں, آپ ان سے بجلی لیں نہ لیں, وہ فائنینشیل ری پیمنٹس تو ہونی ہے. وہ اگر دسمبر میں اگر آپ بجلی نہیں بنا رہے تو دسمبر کی قسط تو جانی ہے. تو اسی طرح اور بھی جو فکسڈ جو کاسٹ اٹیچڈ ہوتی ہیں, سیلریز ہوتی ہیں, اون ایم ہو گئی, اس کے علاوہ انشورنس کاسٹ ہو گئی, تو وہ ایسی ایک کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر آتی ہیں ساری. تو بہت ساری چیزیں آؤٹ آف پروپورشن بلو کی جا رہی ہیں. اور ابھی ہم نے $900 ملین کا فائن پے کیا ریکوڈیک کے اوپر. تو انٹرنیشنل کانٹریکٹس کو آپ ان کو مذاق بنائیں, یہ جو ہے کوئی اتنا نہ پاسبل ہے. اس پہ سیاسی پہلو زیادہ ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر. دیکھیں اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی, تو کین آئی آسک یو دین کہ کیا کوئی کمیونیکیشن کے مسائل ہیں, کیونکہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ابھی تو آپ نے ایک پالیسی بیان دے دیا اور یہی دینے کی ضرورت تھی نہیں, لیکن جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے اس میں اتنا امفیٹک تو نہیں پوزیشن لی گئی جو ابھی آپ نے لی ہے. آپ فاروق آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں, بیکاز ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک کنفیوژن رہی ہے اور اس میں گورنمنٹ کی بھی کنٹریبیوشن ہے بائی ناٹ اسپیسیفکلی سیئنگ جو ابھی کہہ رہے ہیں. احسان جی نسیم, میں سمجھتا ہوں کہ جو بیماری ہے اس کی نشاندہی درست نہیں کی جا رہی, چاہے وہ حکومت ہو یا جو لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو علاج جو ہے وہ کسی اور چیز کا کہا جا رہا ہے, بیماری کچھ اور. دیکھیے اصل بیماری ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, جس کو ہم آسان اردو میں کہیں گے چوری. اب اگر پشاور الیکٹرک میں 45% بجلی چوری ہو رہی ہے اور ہم سارا کا سارا زور ڈال دیں کہ آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ جا رہی ہیں, تو یہ پھر بیماری کی صحیح نشاندہی نہیں ہے. اگر ہم آئی پی پیز کے اوپر سارا الزام ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے 45% جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تو حکومت کے اپنے پاور پلانٹس کو جاتی ہے, 40% جو ہے وہ چائنیز کے پاور پلانٹس کو جاتی ہے, صرف 15% ایسی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے آئی پی پیز کو جا رہی. تو علاج یا تو یہاں پہ چائنیز کے ساتھ کرنا ہے ہمیں, یا حکومت کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں انہوں نے کرنا ہے. اب اگر سکھر میں 36% بجلی چوری ہو رہی ہے, پشاور الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ 45% بجلی چوری ہو رہی ہے, پنجاب کے اندر دیکھیے بالکل معاملہ فرق ہے. تقریباً جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پنجاب کے اندر وہ سبھی سنگل ڈیجٹ پہ ہیں. لاہور ہو جائے کوئی 8-9% پہ, اسلام آباد 6-7% پہ, گجرانوالہ, فیصل آباد, سوائے ملتان کی جو 11% پہ ہے, باقی سب جگہ جو چوری ہے یا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہیں. تو فوکس ہونا چاہیے کہ حکومت نے چوری کس طرح ختم کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ ضرور آ سکتا ہے کہ مہنگی بجلی کو ہم نے کم کس طرح کرنا ہے. اب دیکھیے کہ اگر 60 روپے اور 65 روپے پہ بجلی پاکستان میں ہے اور افغانستان میں وہ 32 روپے کی مل رہی ہے, تو کوئی تو بہت میجر قسم کا فلا ہے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا فلا جو ہے وہ چوری کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو آپ نے بیان کیا جو وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, بٹ احسان شولی حکومت کو اس وقت پریشر تو ہوگا کہ جو حالات ہیں, آپ جب انڈسٹریلسٹ سے بات کریں وہ کہیں جی ہم بند کر کے جا رہے ہیں, یہاں سے موو کر رہے ہیں لوگ, بیکاز آف انڈسٹریلسٹ کی بات کریں ہم, بیکاز وہ کہتے ہیں بجلی اتنی مہنگی ہے. تو اس کا کیا دس از اے میجر ایشو. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ جی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی کرائسس ہے, ہمارے پاس اتنی آ جائے گی, وہاں جو ان کے آرڈرز ہیں they'll move to پاکستان, اور ساتھ ہی یہ کہ جی اب درجنوں کے حساب سے ٹیکسٹائل جو بزنس ہے وہ بند ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے بجلی کی وجہ سے, بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو چائنیز ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے اس سے ہم ایک کوئک گین جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں مل سکتا ہے, اور اگر اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تو ہم اس کو بالکل انڈسٹریل سیکٹر کو ٹرانسفر کریں گے اور ان کو جو ان کی لو کاسٹ انرجی کی طرف کوشش کریں گے کہ بڑے. اس کے علاوہ دیکھیں میڈیم ٹرم میں ہم نے ایک ریکڈ پی ایس ڈی پی رکھا ہے ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر, اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ٹیکنیکل ایڈوائزر جو ایڈوائزرز ہائر کرنے تھے اور ڈسکوز, وہ اس کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سپٹمبر سے.
اور ایک وہ عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. بجلی چوری روکنے کے لیے اسپیشل یونٹس جو ہیں وہ ڈسکوز میں بنا دیے گئے ہیں. امپورٹڈ کوئلے کو لوکل کوئلے سے ریپلیس کرنے کے لیے چائنیز سے فائنل نیگوسیشن جو ہے, ایک فائنل وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز فائنلٹی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم لوکل کوئلے پہ کنورٹ کریں. تو ہر ایسپیکٹ پہ کام ہو رہا ہے پاور سیکٹر پہ کہ ہم اس پورے نظام کو ریفارم کریں, ریسٹرکچر کریں اور کوئی بہتری لے کے آئیں عام صارف کے لیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایفرٹس جہاں کچھ شارٹ ٹرم گینز ہوں گے, کچھ میڈیم, کچھ لانگ ٹرم, لیکن سب پہلوؤں پہ کام حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے اینڈ کنزیومر کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. اچھا, چائنیز کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, 2 مرتبہ 3 دفعہ آپ نے ذکر کیا, اس کی ٹائم لائن کیا, کتنی جلدی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر if this works out کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری پروفائلنگ کریں ان کی ڈیٹ کی, جو ان کی آئی پی پیز ہیں, کتنی جلدی ایکسپیکٹ کریں؟ میرے خیال سے it should be within weeks if not a couple of months. اچھا چلیں, گڈ لک. اب ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, پھر گفتگو جاری رکھیں گے جو SIFC کے حوالے سے انویسٹمنٹ کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ احسان اینڈ فاروق سلیم صاحب. ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.